کچھ بے عقل لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ بعض بے نمازیوں میں سے کچھ کو جب نصیحت کی جاتی ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز روزے کا محتاج نہیں ہے۔ حالانکہ ان کا یہ جواب ایک شیطانی خیال ہے۔ ان کا نماز ترک کرنے کا سب پروردگار عالم کی بے نیازی نہیں ہے، بلکہ صرف ان لوگوں کی جہالت کا سبب ہے۔ اور حقیقت امر یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو پروردگار عالم کا بندہ اور محتاج نہیں سمجھتے، اسی لیے اس سے بندگی کے رابطے کو توڑ لیا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو اس کے احسان اور نعمتوں میں گھرا ہوا نہیں سمجھتے، اس لیے انہوں نے شکر گزاری اور وظیفہ بندگی کی ادائیگی کو ترک کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں انکار نماز ترک کرنے کا سبب اس کی سختی، سنگ دلی، ظلم و زیادتی اور ہٹ درمی ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھے، تو وہ نفوس جو غلیظ اور پتھر اور لوہے سے زیادہ سخت ہیں انہیں جہنم میں جگہ دے دے۔ ان کے برعکس جیسا کہ آیات اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک و صالح افراد جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں انہیں دارالاسلام میں جگہ دے دے۔ قرآن مجید میں عذاب کا وعدہ، نماز ترک کرنا وہ گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم سورہ مدثر میں فرماتا ہے، آیت نمبر 40 سے لے کر 46 تک، جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھ رہے ہوں گے کہ آخر تمہیں دوزخ میں کون سی چیز گھسیٹ کر لائی؟ وہ لوگ کہیں گے، ہم نہ تو نماز پڑھنے والے تھے، نہ محتاجوں کو کھانا کھلانے والے تھے، واجب صدقات کو ادا نہیں کرتے تھے، اہل باطل کے ساتھ ہم بھی برے کام میں گھس پڑے تھے اور روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اور سورہ قیامت میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ کافر یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ہرگز اٹھایا نہیں جائے گا، اس لیے کہ پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے تاکہ کوئی ذمہ داری آن نہ پڑے، یا واجب صدقہ نہیں دیتا، نہ ہی مقام بندگی اور عبادت میں پڑھتا ہے، نہ ہی نماز گزار بنتا ہے، بلکہ فرستادہ خدا کی تکذیب کرتا ہے اور حق پرستوں سے روگردانی کرتا ہے اور غرور اور تکبر کے عالم میں اپنے گھر کی طرف اترتا ہوا چلا جاتا ہے۔ سورہ قیامت آیت نمبر 31 سے 32 تک۔ ان آیات میں منکرین معاد کافروں کی بری صفت میں سے کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پیغمبروں کی تصدیق نہیں کرتے، خدا واحد کے وجود کا انکار کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے حالانکہ نماز ایمان کی اہم علامتوں میں سے ہے اور اس کا ترک کرنا کفر ہے، پیغمبروں کی طرف دروغ گوئی کی نسبت دیتے ہیں، حق بات سے روگردانی کرتے ہیں۔ مقام تہدید اور ان کی ہلاکت کی خبر دینے کے بعد یہ فرماتا ہے، مفسرین میں سے بعض نے کہا کہ اس کلمے کے معنی ویل لک میں 4 مرتبہ اس کی تکرار تائید کے لیے ہے، 4 مرتبہ اشارہ ہے، مراد ہلاکت ہے، یعنی دنیا میں ہلاکت، قبر میں عذاب، قیامت میں وحشت، دوزخ میں ہمیشہ کا قیام۔ سورہ ماعون میں فرماتا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ سورہ ماعون آیت نمبر 4 سے 6۔ ان نمازیوں کی تباہی ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جو دکھاوے کے واسطے کرتے ہیں، یعنی کیونکہ اس کے ثواب پر اعتماد نہیں رکھتے، ترک نماز پر عذاب سے نہیں ڈرتے۔ یہ ظاہر تو نماز پڑھتے ہیں تاکہ انہیں مسلمانوں سے کوئی گزند نہ پہنچے، تنہائی میں نماز نہیں پڑھتے، مستحقین کو زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنی سخت عذاب ہے نماز میں غفلت کرنے والوں کے لیے۔ نماز جو کہ دین کا ستون ہے، اسلام کفر کے درمیان سرحد ہے۔ ویل جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقے کا نام ہے، یا اس میں موجودہ ایک کنویں کا نام ہے، یا عذاب کا کلمہ ہے، اس پر تنوین بڑائی کو ظاہر کرتی ہے، یعنی بڑا عذاب۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 59 میں، پھر ان پیغمبروں کے بعد کچھ ناخالف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، نفسانی خواہشات کے چیلے بن گئے، عنقریب ہی یہ لوگ غی میں پہنچیں گے۔ غی جہنم کی ایک وادی ہے جہاں پر جہنم کے دوسرے طبقوں سے زیادہ شدید تر عذاب ہے، اہل جہنم اس کے عذاب سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ اس میں ایسا سانپ ہے جس کی لمبائی 60 سال، چوڑائی 30 سال کی مسافت کے برابر ہے، جب سے وہ پیدا کیا گیا ہے وہ اپنا منہ فقط نماز کو ترک کرنے والے اور شرابی کو نگلنے سے کھولتا ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 31 میں، پابندی سے نماز پڑھو، مشرکین سے نہ ہو جاؤ۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ نماز ترک کرنے والا بت پرست اور مشرک کے ساتھ برابر ہے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں قرآن مجید کی آیات بہت زیادہ ہیں، لیکن جو کچھ تحریر کیا وہی کافی ہے۔ ترک نماز پر 15 دینوی اور اخروی نتائج ہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنی نماز کو سبق سمجھتا ہو، اس کی انجام دہی میں سستی کرتا ہو، خدا عز و جل اسے 15 بلاؤں میں مبتلا کرے گا، جس میں سے 6 دنیا سے متعلق ہیں، 3 جان کنی کے عالم سے، اور 3 قبر سے، اور 3 روز قیامت سے متعلق ہیں، یعنی جب وہ اپنی قبر سے باہر آئے گا وہ 6 بلائیں جو دنیا سے متعلق ہیں، خداوند عالم اس کی عمر کو کم کر دے گا اور اس کا رزق ختم کر دے گا، نیک لوگوں کے علامتیں اس کے چہرے سے ختم کر دے گا، جو بھی نیک کام کرے گا قبول نہیں ہوگا، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ وہ 3 بلائیں جو موت کے وقت سے
متعلق ہیں، ذلت اور خواری کی موت مرے گا، بھوک کی حالت میں مرے گا، پیاس کی حالت میں اس طرح مرے گا کہ اگر دنیا کی نہروں کو بھی پی لے پھر بھی وہ سیراب نہیں ہوگا۔ وہ 3 بلائیں جو قبر میں اس تک پہنچیں گی، ایک فرشتے کو اس پر مقرر کیا جائے گا، اسے فشار دے اور سرزنش کرے، اس کی قبر کو اس کے لیے تنگ کر دیا جائے گا، اس کی قبر تاریک یعنی اندھیرے والی اور ہولناک ہو جائے گی۔ اور قیامت سے متعلق 3 بلائیں یہ ہیں کہ فرشتہ اسے حساب کے لیے اس طرح کھینچ رہا ہوگا جیسے حساب کے مقام پر تمام لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے، اس کے حساب میں سختی ہوگی، خداوند عالم اس پر رحمت کی نظر نہیں کرے گا، اسے پاکیزہ نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہوں گے۔ اہم ترین واجب الہی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہار الانوار جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 52، قیامت میں سے سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں انسان سے باز پرس ہوگی وہ نماز ہے، اگر قبول ہوگی تو دوسرے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اگر وہ رد کر دی گئی تو دوسرے اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ فروع کافی میں معاویہ ابن وہب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ سب سے افضل عمل جس کے سبب انسان اپنے رب کے قریب ہو سکے کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا خداوند نبی امام کی معرفت کے بعد نماز سے افضل عمل نہیں جانتا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا کے صالح بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تک میں زندہ ہوں خداوند عالم نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم اعمال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تمام اعمال میں سب سے بہتر عمل ایسی نماز ہے جسے اول وقت میں ادا کیا ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، نماز خیمہ کی درمیانی لکڑی کی مانند ہے، جب تک وہ قائم ہے خیمہ کی رسیاں کیلیں جمی رہیں گی اور جب وہ لکڑی سیدھی نہ رہے یا ٹوٹ جائے تو کیلیں رسیاں بھی اپنی جگہ سے اوپر جاتی ہیں، خیمہ گر جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان تمام اعمال عبادات نماز سے وابستہ ہیں، اگر اسے یعنی ترک کر دیا جائے تو سارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت جو کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے اس کا عمل باطل ہے کہ شرح میں فرماتے ہیں یہ آیت نماز کو بغیر کسی مرض اور مصیبت کے ترک کرنے سے متعلق ہے، یعنی وہ مرض و مصیبت جو نماز کو فراموش کرنے کا سبب بن جائے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت۔ زرارہ نے پوچھا کون سی افضل ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ولایت، کہ ولایت آل محمد علیہ السلام باقی ماندے کی چابی کی مانند ہے، اور ولایت کے بعد نماز سب سے افضل ہے کیونکہ رسول اسلام نے فرمایا الصلاۃ، نماز تمہارے لیے دین کا ستون ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو بچھو کی جنس کا ایک جانور دوزخ سے باہر آئے گا، اس کا سر 7ویں آسمان پر، اس کی دم زمین کے نیچے اور اس کا منہ مشرق سے مغرب تک ہوگا، کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرتے تھے؟ پس جبرائیل امین نازل ہوں گے اور کہیں گے تم کن لوگوں کو چاہتے ہو؟ وہ کہے گا 5 گروہوں کو، نماز ترک کرنے والوں کو، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو، سود کھانے والوں کو، شراب پینے والوں کو۔ اگر لوگ جو مسجد میں دینی باتیں کرتے تھے یعنی حرام گفتگو کرنا، مثلا مسلمانوں کی غیبت، اس پر تہمت لگانا، باطل کو رائج کرنا، ظالم کی مدح کرنا، کسی ایسے شخص کی تعریف کرنا جو تعریف کے قابل نہیں، کسی ایسے کی مذمت کرنا جو قابل مذمت نہیں، غیر المثالی اخبار۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جہنم ایک وادی ہے جس کے عذاب کی شدت سے جہنمی ہر روز 70,000 مرتبہ چیختے ہیں، اس میں آگ کا ایک گھر ہے، اس گھر میں ایک آگ کا کنواں ہے، اس کنویں میں تابوت ہے جس میں ایک سانپ ہے جس کے 1000 سر ہیں، ہر سر میں 1000 منہ ہیں، ہر منہ میں 1000 ڈنگ ہیں، ہر ڈنگ کی لمبائی 1000 گز ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ عذاب کس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا شراب پینے اور نماز کو ترک کرنے والوں کے لیے۔ نماز ترک کرنے والے شدید عذاب کی بہت سی روایات وارد ہوتی ہیں لیکن کافی مقدار کافی ہے۔ نماز ترک کرنے والے کی مدد، بہت سی روایت ہے بے نمازی کی مدد کرنے والے سخت عذاب میں وارد ہوں گے، جیسا کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جو کہ نماز ترک کرنے والے کی خوراک اور لباس دیگر مدد کرے گا تو ایسا ہے کہ اس نے 70 انبیاء کو قتل کیا، اس سے اول آدم علیہ السلام، آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کوئی بے نمازی کو ایک گھونٹ پانی دے وہ ایسا ہے کہ اس نے میرے اور انبیاء سے جنگ کی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جو کوئی بے نمازی کے ساتھ ہنسے گویا اس نے 70 مرتبہ خانہ کعبہ کو منہدم کیا۔ ظاہر ایسی حدیث سے مراد ہے کہ مدد اسلام کو ترک کرنا نماز میں جرات کا سبب بنے، بلا شبہ جب بھی گناہگار انسان احسان گناہ میں جرات اور گناہ کو جاری رکھنے کا سبب بنے تو حرام ہے، نہیں یعنی منکر کی روح سے احسان نہ کرنا واجب ہے۔ اس بنا پر اگر نماز ترک کرنے والے کی مدد کرنا اس کے نماز کو ترک کرنے میں جرات کا سبب نہ بنے، یعنی مدد کرنا یا نہ کرنا اس کے نماز نہ پڑھنے پر کوئی اثر نہ کرے تو معلوم نہیں وہ اس روایات سے متعلق ہے یا نہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدد احسان اس کے گناہ چھوڑ دینے اور نماز پڑھنے کا سبب بن جاتے ہیں، اور ایسی صورت میں بغیر کسی شک کے اس کی مدد کرنا بہتر ہے، بلکہ بعض مواد میں واجب بھی ہو جاتی ہے۔ نماز ترک کرنے کی کچھ قسمیں ہیں۔ نماز کو بطور کلی انکار کرتے ہوئے ترک کرنا بھی، یعنی نماز کو واجب الہی نہیں سمجھتا ہو، اس کی انجام دہی کو اپنے لازم نہیں جانتا ہو، جیسا کہ گزر چکا ہے، کیونکہ وہ دین کے امر ضروری کا منکر ہے، اس کے لیے کافر ہو گیا ہے۔ در حقیقت اس نے پیدا کرنے والے کی خدائی رسالت، ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کا انکار کیا ہے اور یہ ایسا شخص ہے جو ابدی عذاب سے دوچار ہوگا، اس کے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ نماز کو بطور کلی ترک کرنا یعنی انکار کرتے ہوئے نہیں بلکہ آخرت کے کاموں سے لاپرواہی و بے اتنائی و نفسانی خواہشات سے دینوی امور میں مشغول ہونے کی بنا پر ہے۔ ترک نماز کی یہ قسم فسق کا سبب بنتی ہے، ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے۔ بعض روایت میں اس کا شدید عذاب ہے جیسا ذکر ہو چکا ہے۔ اگر ایسا شخص ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے تو وہ بھی ترک نماز کی بنا پر عذاب سے دوچار ہونے کے بعد ہی نجات حاصل کر سکے گا، لیکن نماز ترک کرنے والے کا دنیا سے ایمان کی حالت میں جانا بہت ہی مشکل اور بعید ہے، کیونکہ ایمان کا ظرف قلب ہے اور گناہوں کی وجہ سے سخت و تاریک ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایمان کے نور کو ختم کر دیتا ہے، سوائے اس کے کہ خداوند تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی مدد کرے اور دوستی اہل بیت علیہ السلام کی بنا پر موت کے وقت اس کی فریاد کو پہنچے، ایمان کی حالت میں مرے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی شفاعت اس کے عذاب میں تخفیف پیدا کر دے یا ختم کر دے، لیکن خود ان حضرات سے روایت کی گئی اہل بیت کی شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جب تک نماز کو سبک سمجھے اور اسے ضائع کر دے، جیسا کہ بیان ہوا۔ بعض اوقات نماز ترک کرنا یعنی ضعف ایمانی اور امور آخرت سے لاپرواہی کی بنا پر کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، اول وقت نماز کو اہمیت دینے کی بنا پر اس خیال سے کہ بعد میں نماز ادا کرے گا، وقت فضیلت میں نماز ادا نہیں کرتا۔ ترک نماز کی قسم بے شک ذکر کی گئی دو قسموں کی طرح نہیں ہے، لیکن ایسا شخص نماز کو ضائع کرنے والوں اسے سبک شمار کرنے والوں میں سے ہے، جو نماز کو ضائع کرنے والوں میں سے اسے حقیر سمجھنے والوں کے بارے میں وارد ہوا ہے، اس کے لیے بھی ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں خاص طور پر روایت وارد ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو واجب نماز کو وقت گزرنے کے بعد پڑھے وہ نماز تاریک اور وحشت ناک حالت میں اوپر جاتی ہے اور اسے پڑھنے والے سے کہتی ہے تو نے مجھے ضائع کیا، خدا تجھے ضائع کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔ فرمایا، جب بندہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں روز قیامت انسان سے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ بس اگر نماز صحیح ہو باقی اعمال صحیح ہیں، اور اگر نماز صحیح نہ ہو تو اس کے دوسرے اعمال بھی صحیح نہیں ہیں۔ اسی طرح رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت اس شخص تک نہیں پہنچے گی جو واجب نماز میں وقت داخل ہونے کے بعد تاخیر کرے یہاں تک کہ اس کا وقت گزر جائے۔ آپ نے فرمایا، جب تک انسان محتاط ہو دن رات کی 5 نمازوں کو وقت پر بجا لائے تو شیطان اس سے خوفزدہ رہتا ہے، اس کے قریب نہیں آتا۔ جب بھی نمازوں کو ضائع کرے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اسے بڑے گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں، جو کہ نماز واجب کو وقت پر پڑھے، اس کی اہمیت کو سمجھتا ہو، کسی چیز کو اس پر مقدم نہ کرے تو خداوند عالم اس کے لیے عذاب سے نجات لکھ دیتا ہے، یعنی اس پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اور جو کوئی نماز کو اس کا وقت گزرنے کے بعد پڑھے، امور دنیا کو نماز پر مقدم سمجھے تو اس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے، چاہے اسے بخش دے یا اسے عذاب دے، یعنی اس کے لیے قطعی نجات نہیں ہو سکتی۔